کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، خود اس مہمان کے لیے میزبان اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، خود بھی زینت کا لباس پہنتا ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کی زبان پر نغمے ہوتے ہیں اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک یہ رب العالمین کا مہمان ہے جو ہم سب کے پاس آنے والا ہے، تو یہ حق ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ استقبال کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ کی طرف سے ہم سب کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا یہ مہمان بڑا عظیم الشان ہے، بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ کی طرف سے عنایتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بہت سے دن ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ راتیں ہیں جن کو دوسری راتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، کچھ ساعتیں اور کچھ لمحات ایسے ہیں جن کو دوسرے لمحات پر فضیلت دی گئی ہے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو دوسری کتابوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ حرمین شریفین ہیں، مکہ اور مدینہ ہے، مکے اور مدینے کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام زمینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے کہ اللہ نے دیگر تمام فرشتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ راتوں میں شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے دوسری تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دنوں میں جمعے کے دن کو اور عرفے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا میلہ ہے، نیکیوں کا سیل ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں میلہ لگتا ہے، سیل لگتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور آدمی اپنے کام و کاج کو آگے پیچھے کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے، سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ جو سیل لگتے ہیں اور میلے لگتے ہیں ان کے دو فائدے عام طور پر ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی طویل اور لمبی مشقت کے آسانی کے ساتھ کافی مقدار میں چیزیں میسر ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم قیمت میں اور سستے داموں میں چیز میسر ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ بھی یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں آدمی نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض پڑھتا ہے، اللہ 70 فرض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے۔
اور اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والا بڑا مبارکباد کا قابل ہے۔ اور اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا جس کو رمضان سے محروم کر دیا گیا وہ حقیقت میں سب سے بڑا محروم ہے۔ یعنی جس نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان اس کی زندگی میں آیا چلا گیا، اس کے نظام العمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے رات و دن میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، تو ایسا آدمی حقیقت میں محروم ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکیوں کا سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار، کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا شفیق ہے اپنے بندوں پر، کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو آؤ، نیکیوں کو لوٹ لو اور نیکیوں کو کما لو اور میری خوشنودی کو حاصل کر لو، میری خوشنودی کو حاصل کر لو۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کو حاصل کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے کہ جب مغفرت مل جاتی ہے تو نتیجے میں جنت یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع فرمایا ہے، مغفرت اور جنت دونوں کو جمع فرما کر اللہ کہتے ہیں دوڑو مغفرت کی طرف اور پھر جنت کی طرف۔ علماء لکھتے ہیں کہ مغفرت جب بندے کو مل جاتی ہے تو جنت کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تھوڑا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہل بندے کی طرف سے ہو، طلب کا اظہار بندے کی طرف سے ہو، ارادے کا اظہار بندے کی طرف سے ہو، اس لیے کہ ضرورت بندے کو ہے، ضرورت بندے کو ہے، محتاج بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں سے اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے اور نہ ہماری نافرمانیوں سے اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے ہیں ویسے ہیں۔ ہماری عبادتوں سے ہماری ذات پر اثر ہوتا ہے، اللہ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اس کا نفع اور اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تجارت میں دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ اور سود کے بازار کو گرم رکھتے ہیں، معاشرتی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہوگا، اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہوگا اور اس کا وبال ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ انفرادی اعتبار سے یہ برائیاں ہیں تو انفرادی وبال آئے گا، اجتماعی اعتبار سے اگر یہ برائیاں ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اجتماعی وبال آئے گا۔ اب ہر آدمی کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے لے کہ جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جن مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں، جن پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے غور کر کے دیکھ لے۔ انفرادی اعتبار سے مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کی اپنی ذات کو دیکھ لینا چاہیے کہ میرا کیا معاملہ ہے، میرا اور میرے رب کا تعلق کیسا ہے، کیا میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں کہ ناراض کر رہا ہوں۔
اور اجتماعی اعتبار سے پریشانیاں ہیں، تو پھر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارا سماج کیسا ہے، ہماری سوسائٹی کیسی ہے، یہ کن برائیوں میں گرفتار ہے جس کے نتیجے میں اجتماعی وبال ہم پر اتر رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے گویا کہ میرے بندو آؤ، یہ سیزن ہے، یہ میلہ ہے، یہ سیل لگا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر آدمی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر اس سے فائدہ اٹھائے بغیر، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائے بغیر، اس کے نظام العمل میں کوئی فرق لائے بغیر، دن بھی ایسے ہی گزر رہا ہے، راتیں بھی ایسے ہی گزر رہی ہیں، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، رمضان اور غیر رمضان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، تو پھر میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے بڑے خسارے کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور بہت بڑا بہانہ ہے ہماری مغفرت کے لیے، بہت بڑا بہانہ ہے اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اگر اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کا احساس کر کے، نعمت کے احساس کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ اگر اس نعمت پر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کی ہم نعمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس کی اہمیت آدمی کے دل میں ہوتی ہے، آدمی اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کے لیے اپنے اوقات کی قربانی دیتا ہے، جانی اور مالی قربانی دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں اس کے پیچھے لگاتا ہے۔ اگر اہمیت نہ ہو، اس کی عظمت کا احساس نہ ہو، فضیلتوں کا علم نہ ہو، تو پھر آدمی اس کے لیے ذرا برابر بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلتوں کا علم کرانے کے لیے، اس کی اہمیت دلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو، آخری دن، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ضرورت تھی خطبہ ارشاد فرمانے کی؟ ضرورت یہی تھی کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہو، اس کی عظمت کا احساس ہو، اس کی فضیلتوں کا علم ہو، تاکہ اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی تمنا ہمارے اندر پیدا ہو، اور پھر اس کے لیے ہم اپنی جانی، مالی، صلاحیتی قربانیاں دینے والے بنیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رمضان کا تعارف کرایا کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے رمضان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر ایک بڑا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کی عظمتوں کا تمہیں احساس نہیں ہے، جس کی فضیلتوں کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ بڑی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، بڑا عظیم الشان یہ مہینہ ہے، مبارکن، پھر بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی برکتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، ظاہری برکتیں بھی، باطنی برکتیں بھی۔ ظاہری برکتیں حدیث کے دوسرے حصے میں موجود ہے
کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں آدمی جو جو چیزیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، غیر رمضان میں اتنی چیزیں اس کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ ظاہری برکت ہے، یہ ظاہری برکت ہے۔ باطنی برکت یہ ہے کہ جیسے جسمانی غذا میں مختلف قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی غذا کے لیے بھی مختلف چیزیں موجود ہیں۔ مختلف عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ سحری ہے، افطار ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، قیام اللیل ہے۔ یہ ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ یہ ساری عبادتیں بیک وقت اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، رمضان کی فضیلتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ رمضان کا مل جانا، کسی کی زندگی میں رمضان کا اس کو میسر ہو جانا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ دور دراز کے دو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک صاحب بڑے محنتی تھے اور اچھے طاقتور تھے۔ انہوں نے راہ خدا میں جہاد میں شرکت کی اور راہ خدا میں وہ شہید ہو گئے۔ دوسرے جو صاحب تھے، ایک سال وہ زندہ رہے، ان کے بعد ایک سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں صاحب بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اندر سے ایک شخص باہر آیا، باہر نکلا، اس نے اس آدمی کو جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا اس سے کہا کہ تم آ جاؤ اندر۔ جنت میں وہ اندر داخل ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آدمی آیا، آ کر اس نے اس آدمی کو جو راہ خدا میں شہید ہو گیا تھا اس سے کہا کہ تم بھی اندر آ جاؤ۔ اور یہ جو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، ان سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ خواب مکمل ہو گیا، رات گزر گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہ جنت ہے کچھ ہے دنیا میں ہے۔ صبح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، شہید کا درجہ تو کتنا اونچا ہے، لیکن شہید سے پہلے وہ ایک صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا، وہ پہلے جنت میں چلے گئے اور شہید بعد میں جنت میں داخل ہوئے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا، یہ جو دو صاحب آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک راہ خدا میں شہید ہو گئے اور ایک سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں گئے اور شہید بعد میں جنت میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید کا درجہ تو بڑا اونچا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن کر ارشاد فرمایا، من ای ذالک تعجبون، کس چیز پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کس چیز پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ آدمی اس شہید کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ یقیناً زندہ رہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَلَّى فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سال وہ زندہ رہا تو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزے رکھے، پھر اس کے بعد ایک سال کی اس کی نمازیں ہیں،
اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے اس نے کیے، تو کیا تمہیں اس کی یہ عبادتیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اور اس کے، یعنی اس شہید کے اور 1 سال بعد جس نے رمضان کو پا کر انتقال ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگ، اندازہ کر کے دیکھیں کہ رمضان کتنی بڑی چیز ہے، کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن کتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جائے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہاں 2-4 نمازیں پڑھتے ہوں تو پڑھتے ہوں، ورنہ تو ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، پورا رمضان تو ہے ہی بڑا مبارک مہینہ، رمضان کی ایک رات ہی اتنی عظیم الشان ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ عنقریب چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 رمضان کیسے گزرے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، کچھ اللہ کے بندے ایسے باتوفیق تھے کہ وہ گھر میں رہے یا مسجد میں رہے، لیکن ان کی رمضان کی عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تھے ایسے بھی اللہ کے بندے، انہی کے صدقے میں اللہ دنیا چلا رہے ہیں، میں اور آپ عزت کی زندگی جی رہے ہیں، ورنہ تو ہمارے اعمال ہم خود جانتے ہیں، ہمارے اعمال ہم خود جانتے ہیں۔ یہ سفید جبے، یہ سفید پاجامے، یہ سفید ٹوپیاں میرے عزیز و دوست بزرگوں ہمارے عیوب کو چھپائی ہوئی ہیں، ورنہ تو ہم کیسے ہیں اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، ہماری زندگی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ اچھی طرح ہمارا خدا جانتا ہے، لیکن اللہ کے ان کو چنندہ بندوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلائے رکھا ہے، ورنہ تو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہم اس بات کے مستحق تھے کہ زمین پھٹ جاتی، ہم اندر دھسا دیے جاتے۔ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا کہ باوجود ساری نافرمانیوں کے، باوجود ساری ناشکریوں کے، باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولیوں کے، اللہ نے عزت کے ساتھ زمین پر باقی رکھا ہے۔ تھوڑے بہت حالات آتے ہیں تو ہم شور مچانے لگتے ہیں، اگر ہماری ہر برائی پر پکڑ ہو جائے، ہماری ہر غلطی پر پکڑ ہو جائے، ہماری ہر اللہ کی نافرمانی پر پکڑ ہو جائے، میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم زمین میں رہ نہیں سکتے، ہم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ہر نافرمانی پر پکڑ نہیں کرتا، تمہاری ہر نافرمانی پر پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی نافرمانیوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ کسی ایک پر پکڑ ہوتی ہے تو اتنا واویلا مچ جاتا ہے، کسی ایک پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، رمضان کے آنے سے پہلے کرنے کا یہ کام بھی ہے کہ ہم رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے بیان میں آپ آتے ہیں، یہاں جمعے کے بیان میں کچھ بتایا جاتا ہے تو ان کو سنتے ہیں تو کچھ احساس ہوتا ہے، لیکن جمعے کے بیان کو آنے والا بھی ایک بڑا مجمع وہ ہے جو بیان میں شریک نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بیان کوئی غیر ضروری چیز ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ کوئی چالاکی اور ہوشیاری کی بات نہیں ہے۔ اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ خدا نے دین کی باتوں کے سننے سے بھی محروم کر دیا ہے، سننے سے بھی محروم کر دیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بار بار میں نے توجہ دلائی ہے
کہ بڑے حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، اپنے گھروں میں تاکید کریں اس بات کی کہ وہ بچے بیان میں شروع سے آخر تک شریک رہیں، شروع سے آخر تک شریک رہیں، اس لیے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آدمی سنے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ سنے گا تو کچھ جذبہ بنے گا، پھر اس پر عمل کی توفیق ہوگی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جتنی بے راہ روی ہے ہمارے نوجوانوں میں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں، جتنی بے راہ روی ہے مردوں اور عورتوں میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طبیعتیں دین کی باتوں سے بیزار ہونے لگی ہیں، بیزار ہونے لگی ہیں، دین کی بات سننے کے لیے طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی، اور اچھی بات اچھی ہی نہیں لگتی، اور اچھی بات بتانے والا بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ قرآن میں اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کی آنکھوں پر خدا نے پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی نہ سمجھتے ہوئے کچھ وقت پہلے فارغ ہو کر کے جمعے کے دن تو کم از کم 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزارنے کی کوشش کریں۔ 1 گھنٹہ کم از کم اللہ کے گھر میں ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ 40-45 منٹ بیان ہوتا ہے، 15-20 منٹ خطبہ اور نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ نوافل اور سنتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ ایمان والے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل نکال کر کہیں لٹکا دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل متوجہ رہے مسجد کی طرف۔ ظہر کی نماز میں آیا، نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی ضرورتوں کے لیے پھر باہر گیا، اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں پھر کب عصر کے لیے مسجد کو آؤں، پھر عصر پڑھ کر وہ اپنے کاروبار اور دن کے دوسرے کاموں کے لیے باہر گیا، تو پھر اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں کب مغرب کی نماز کے لیے مسجد جاؤں۔ یہ مطلب ہے مسجد میں لٹکا اور اٹکا رہنے کا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گزارش ہے اس بات کی، بالخصوص میں نوجوانوں سے عرض کروں گا جو 17، 18، 19، 20، 25 سال کے نوجوان ہیں، یہ زندگی اور یہ عمر تمہاری جذبات کے بننے کی ہے۔ اگر دینی جذبات بنے تو دنیا بھی آخرت بھی بن گئی، اگر دینی جذبات نہیں بنے تو دنیا برباد آخرت برباد ہے، دنیا برباد آخرت برباد ہے۔ آپ مسلم معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی نظر آئے گی، نہ ان کی دنیا روشن ہے نہ آخرت روشن ہے۔ ماں باپ بھی رو رہے ہیں، معاشرہ بھی رو رہا ہے، اور یہ معاشرے کے لیے وبال بنے ہوئے ہیں، اور ان کا وبال دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو کیا خاک و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے پہلا درجہ ہے سننا، دین کی بات کے سننے کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے دوبارہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ جمعے کے بیان کو سرسری نہ سمجھیں، ایک فارمیلٹی نہ سمجھیں، یہ بڑا اہم بیان ہے اور بڑی اہم باتیں اس وقت میں عرض کی جاتی ہیں، اس لیے اہتمام کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کو تاکید کریں، وہ اپنے بچوں کو تاکید کریں، اور جب وہ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں۔ جب وہ سنے گا 4 باتیں، اس کے اندر عمل کا کچھ جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی طرف سے عمل کی کچھ توفیق ہوگی، پھر وہ عمل کرے گا تو اس کے فائدے اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دین کی بات کے سننے کی توفیق کا مل جانا یہ بھی بڑی بات ہے۔ آج ہماری طبیعتیں دین سے بھی بیزار ہو گئیں، دین کی باتوں سے بھی بیزار ہو گئیں۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں آواز باہر بھی تو آتی ہے، باہر سے ہم سن لیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسجد سے بھی اچھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کو مسجدیں پسند ہیں، بازار ناپسند ہیں۔
احب البلاد الاللہ مساجدہا وابغض البلاد الاللہ اسواقہا، حدیث میں موجود ہے زمین کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ اللہ کو وہ مسجد ہے، اور زمین کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ ابغض کا لفظ ہے، سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ بازار ہیں۔ اب ہم خود اندازہ کر کے دیکھ لیں، ہمارا دل مسجد میں لگتا ہے تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہمارا دل بازار میں لگتا ہے تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے ہم کیا ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے محبوب بننے کا ایک راستہ یہ ہے کہ مسجد میں ہم وقت گزاریں، مسجد میں ہمارا دل لگے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی فضیلتوں کا ہمیں احساس ہو، رمضان کی عظمت کا احساس ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے بیانات میں اہتمام کے ساتھ ہم سنیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ فضائل رمضان کی تعلیم ہو، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، آج سے شروع کریں فضائل رمضان کی تعلیم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ نے بڑا کام ان سے لیا ہے۔ شیخ الحدیث تھے، بخاری کے پڑھانے والے تھے، حدیث کی بے شمار کتابوں کی شرح آپ نے لکھی ہے، موطا امام مالک کی شرح آپ نے لکھی ہے، اوجز المسالک اس کا نام ہے۔ جب حضرت نے یہ شرح لکھی، عرب کے علماء نے اس کو پڑھا تو حیران ہو گئے کہ ایک ہندی عالم نے، ایک حنفی عالم نے مالکی مذہب کی ایسی ترجمانی کی ہے کہ مالکی علماء بھی دنگ ہو کر رہ گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے فضائل اعمال سے، اپنی اوقات دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ الحدیث وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے قبولیت کا مقام عطا فرمایا تھا، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ ان کی اپنی کوئی باتیں نہیں ہیں، تقریباً 100-150 کتابوں کا وہ خلاصہ ہے۔ اس کے آخر میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ اکابر اور مشائخ علماء کرام کی کتابوں سے نقل کی ہیں، اپنی کوئی بات انہوں نے نہیں لکھی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ محقق بننے کے بجائے، بہت زیادہ اپنے آپ کو علم والا سمجھنے کے بجائے فضائل رمضان کی تعلیم کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ 90 سال شاہد ہیں، اللہ نے اس کے ذریعے سے کتنوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ ہم پڑھ کر کے تو دیکھیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو اس لیے ہمارے اندر رمضان کی فضیلت کا اور اس کی عظمت کا احساس پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں میں آج ہی سے اس مجلس میں ارادہ کر کے کتاب خریدیں، فضائل رمضان کی روزانہ ایسے وقت میں جب سب شریک رہیں۔ اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ سحری کے وقت میں آپ پڑھیں، اس لیے کہ کھانے کے بعد کوئی اور عمل نہیں ہوتا، اس کے بعد میں سیدھے نماز کو آنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ سحری عموماً 15-20 منٹ پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اذان سے 10-15 منٹ پہلے جب ختم ہو گئی تو یہ درمیان کا وقت ہم تعلیم میں لگا لیں، تاکہ پھر نیند کا غلبہ نہ ہو اور سونے کی طرف جا کر فجر ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اگر یہ فضائل کی تعلیم ہوئی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے عمل کا شوق پیدا ہوگا، معلوم ہوگا کہ سحری کی کیا فضیلت ہے، معلوم ہوگا افطار کی کیا فضیلت ہے، معلوم ہوگا روزہ رکھنے پر خدا کیا دیتے ہیں، تراویح کے پڑھنے پر خدا کیا دیتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ ہمدردی پر خدا کیا دیتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوگا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ گھر کی مستورات سنیں گی، ان کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سنیں گے، بچپن ہی سے ان کے اندر دین کی باتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کا اہتمام کریں۔ دل ہمارے پاک و صاف ہونے چاہیے۔ شب برات کے موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا دل پاک نہیں ہے، خدا مقدس راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ بالکل اسی طریقے سے جس کا دل پاک و صاف نہیں ہوگا، کینے اور حسد سے، جلن سے، بغض سے، عداوت سے، اللہ تعالیٰ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔
سب کی طرف سے ہمارا دل پاک و صاف ہو، کسی کا کینہ ہمارے سینے میں نہ ہو۔ جو سینہ بے کینہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی آماجگاہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا محبت ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی معرفت اس سینے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دل میں جو جذبات ہوں گے آنکھوں سے آدمی وہ دیکھے گا، کان سے آدمی وہ سنے گا، زبان سے آدمی وہ بولے گا، اعضاء و جوارح سے آدمی وہ کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں فساد اور بگاڑ آ جائے تو پورا جسم فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا، غور سے سنو، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو اس لیے دل کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف دل پر ہی اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ گندی بالٹی ہے، گندا لوٹا ہے، گندا برتن ہے، کوئی اس میں دودھ ڈالنے کو تیار ہوتا ہے؟ ہرگز تیار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا دل گندا ہو، اللہ کی محبت کا فیضان اس میں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنے دل کو ہم پاک و صاف کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی اس وقت تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق، بندہ جب اللہ کے سامنے اپنی طلب دکھائے گا، اپنا ارادہ اور عزم مصمم اللہ کی طرف دکھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں مسنون دعاؤں میں موجود ہے، اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیری نعمتوں پر شکر کروں اور تیری اچھے سے اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے آپ کی عبادتیں سب سے اچھی، آپ کا شکر سب سے اعلیٰ، آپ کا ذکر سب سے عرفہ، لیکن اس کے باوجود نبی خدا سے دعا مانگ کر ہم سب کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں یہ مانگا کریں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم نفس و شیطان کے چنگل میں ہیں، بری عادتیں ہمارے اندر ہیں، برے دوست ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بری صحبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں تیری طرف بڑھنا لیکن یہ سب ہمیں پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر کریں اور تیری عبادت اچھے سے اچھے انداز سے کریں۔ دعاؤں کا خاص اہتمام ہو۔ رمضان کی مبارک دعائیں بھی سحری اور افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر اب سے ہی دعا مانگنے کا شوق ہمارے اندر رہا، دعا مانگنے کا مزاج ہمارا بنا رہا تو پھر رمضان میں بھی دعا مانگنے کی توفیق ہوگی، ورنہ تو قبولیت کا موقع ہے، اس وقت میں ہم افطار کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، سحری میں لگے ہوئے ہیں، یہ اوقات بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب سے ہی کچھ جذبہ بنے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز دعاؤں کے اہتمام کی توفیق ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ عید کی شاپنگ ہے اور دوسرے گھر کے راشن سودا سلف کا معاملہ ہے، ان چیزوں سے بھی ہم جتنا ہو سکے حد المقدور اپنے آپ کو پوری طرح فارغ کر لیں تاکہ رمضان یکسوئی کے ساتھ، ہمارا دل لگی کے ساتھ، دل جمعی اور دل بستگی کے ساتھ گزرے، اور جو کام ہم موقوف کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے ان کاموں کو موقوف کر دیں۔ اخبار کا پڑھنا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی محفلیں ہیں، موبائل کا زیادہ استعمال ہے، انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہے اور بیکار کی فالتو گفتگو ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ تو یہاں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہاں دوستوں کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، بیکار کی گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ بیکار کی گفتگو یہ عبادت کا نور چھین لے گی اور ختم کر دے گی۔
تو اس لیے اپنا نظام العمل بنائیں، دن ہمارا کیسے گزرے گا، راتیں ہماری کیسے گزریں گی، اس کے ساتھ اگر نظام العمل بنا کر رمضان کا یہ مبارک مہینہ اگر ہم گزاریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی لائے گا، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی لائے گا۔ اب تک کتنے رمضان آئے گزر گئے، چونکہ ہمارا ارادہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نہیں ہوا، اس لیے ہم نہیں بدلے۔ آج ہم ارادہ کر لیں کہ اب جو رمضان آ رہا ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کریں گے، اپنی زندگی کے گزارنے میں کچھ فرق لائیں گے۔ اگر یہ ارادے کے ساتھ ان اعمال کا اہتمام ہوا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے بندہ جب عاجز ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بابرکت بنائے اور عافیت کے ساتھ عبادتوں کی توفیق کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کو گزارنا مقدر فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب